اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، 16 اکتوبر کو ملک بھر میں ضمنی انتخابات کا دن تھا اور ان انتخابات میں 8 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں جن پر انتخابات ہونے تھے۔ قومی اسمبلی کی 8 نشستیں وہ تھیں جس پر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی مستعفی ہوئے تھے، اور ان تمام نشستوں میں 7 نشستیں ایسی تھیں جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی جماعت کی جانب سے امیدوار تھے، اور ایک نشست تھی جس پر ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی امیدوار تھیں۔ ان 8 نشستوں میں 6 نشستیں عمران خان جو تھے وہ ان پر امیدوار تھے، انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور ایک نشست پر جو کراچی سے تھی اس میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ملتان میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب میں ذکر کروں گا خاص طور پر جو کراچی میں ضمنی انتخابات ہوئے، NA 239 اور NA 237، ان دونوں نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے درمیان۔ ایک نشست پر عبدالحکیم بلوچ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، جنہیں عمران خان کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی، اور دوسری نشست ہوئی نیئر حسن تھے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے، انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے کراچی کی ان دونوں ضمنی انتخابات میں ہونے والی نشستوں پر بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح سے بہادرآباد کو بھی شہری ووٹ نہ مل سکے، مہاجر ووٹ نہ مل سکے۔ اس کے علاوہ عبدالحکیم بلوچ کو بھی جو ہے وہ اردو بولنے والوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اگرچہ عبدالحکیم بلوچ کی جو سیٹ تھی وہ 20% شہری حلقوں پر تھی اور 80% دیہی علاقے ہیں کراچی کے ان پر مشتمل تھی، اور ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سیٹ رہی ہے، لیکن 2018 کے انتخابات میں اس نشست پر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس پر کامیابی حاصل کی، تحریک انصاف کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی تھی، اور یہ جو نشست تھی جس پر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی 2018 کے انتخابات میں چند ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی تھی۔ یہاں بھی تحریک انصاف کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ماضی میں یہ نشست جو تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے امیدوار ہمیشہ جیتتے رہیں۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے امیدوار کو اگر 90 کی حمایت حاصل ہوتی یا مہاجر ووٹ اگر کاسٹ ہوتا تو کسی بھی صورت عمران خان اس نشست پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے دونوں نشستوں پر بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اس لیے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کو اس نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انتخابات کے بعد جب رزلٹس منظر عام پر آئے اور بہادرآباد میں جب یہ رزلٹ مسلسل آ رہے تھے تو اس دوران موجود بہادرآباد کی جو قیادت تھی اس میں یہ شکست کے متعلق ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیے تھے، اور اس دوران شدید جو تھے اختلافات دیکھنے میں آئے، اور اس شکست کو جو بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کے بائیکاٹ کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، اس میں یہ تمام لوگ جو تھے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے، اور ان الزامات کے ساتھ ساتھ جو ڈائلاگ استعمال کیے گئے وہ میں منوہن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب اور عامر خان اور خواجہ اظہار الحسن امین الحق اس موقع پر جب یہ رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے تو مسلسل اس وقت وہاں موجود تھے۔ عامر خان نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو کہنا تھا کہ آپ ایک بزدل لیڈر ثابت ہوئے ہیں اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا کنوینر رکھا جائے، اور اب اس شکست کے بعد احساس ہو گیا ہے کہ اب اس کنوینر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل ہونا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے عامر خان کو جواب دیا کہ آپ نے 1992 میں جو پھل بویا تھا وہ MQM کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 2011 میں آپ
کو دوبارہ پارٹی میں لینا تباہی کا سبب بنا، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے عامر خان کو ترکی بترکی جواب دیا اس موقع پر۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے خواجہ اظہار صاحب سے کہا کہ تم پیپلز پارٹی سے مل کر ایم کے ایم کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہو۔ وسیم اختر کو پارٹیوں سے فرصت نہیں، دونوں کو اس موقع پر خالد مقبول صدیقی صاحب نے لتاڑ دیا تھا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے صادق افتخار کو کہا کہ جناب، آپ نے جن تعلقات کی بنیاد پر ایڈوائزری حاصل کی ہے، انہی تعلقات کی بنیاد پر یہ سیٹیں بھی ہمیں نکلوا کر دے سکتے تھے۔ عامر خان نے خالد مقبول سے سوال کیا، آپ فیصل سبزواری کو اجلاس میں کیوں نہیں بلواتے؟ وہ اپنی نئی نویلی بیگم کے ہمراہ سمندر میں بوٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خواجہ اظہار الحسن نے امین الحق پر حملہ کیا اور کہا کہ امین الحق سے پوچھا جائے کہ انہوں نے دبئی میں کاروبار سیٹ کر لیے اور پارٹی کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ اس موقع پر امین الحق نے اظہار الحسن کو دھکا دیا اور وہ صوفے پر گر گئے، جس کے بعد امین الحق نے کہا کہ وہ میں نے ڈکیتی ڈال کر کاروبار شروع نہیں کیا ہے، وہ میرے ذاتی پیسے تھے جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں اور میں کاروبار کرتا رہوں گا۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ جب بھی پارٹی پر برا وقت آتا ہے تو لوگوں کو میری شراب نظر آتی ہے، میں شراب پیسے لے کر پیتا ہوں، اور پیتا ہوں تو میں خود پیتا ہوں، کسی دوسرے سے مانگ کر نہیں پیتا۔ امین الحق نے جس وقت خواجہ اظہار الحسن کو دھکا دیا اور دھکا دینے کے بعد وہ جب صوفے پر گر گئے تو صادق افتخار نے انہیں اٹھایا اور اس طرح سے وہ اجلاس سے چلے گئے۔ خواجہ اظہار الحسن نے جاتے ہوئے کہا کہ ایسے کنجر خانے اور پارٹی پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور اس طرح سے دونوں خواجہ اظہار الحسن اور افتخار صادق اس وقت حال سے نکل گئے۔ وسیم اختر مسلسل کچھ لوگوں سے باتیں کرتے رہے اور وہ تمام چیزیں نوٹ بھی کر رہے تھے، اور آخر میں وہ بھی سر پٹکتے ہوئے حال سے نکل گئے۔ تو یہ صورتحال تھی، آپس میں ہاتھا پائی اور ایک دوسرے پہ جو الزامات عائد کیے گئے۔ اس کے بعد اگرچہ یہ انتخابات کے بعد، جو انتخابی رزلٹ کے بعد ہونا تو یہ تھا کہ ایک اجلاس منعقد ہونا تھا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ہمیں وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ہمیں چلنا چاہیے، یا ہمیں حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں 2 روز قبل ڈاکٹر خالد مقبول نے تمام اراکین اسمبلیز اور وفاقی وزراء اور سینیٹرز کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ فوری طور پر اتوار کی رات کو بہادر آباد مرکز میں پہنچیں اور وہاں جو ہے ایک اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے یا نہیں۔ لیکن اس بدمذہبی کے بعد اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ کل گزشتہ رات گورنر ہاؤس میں رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں اراکین اسمبلی نے بھی شرکت کی تھی اور وفاقی وزراء بھی، متحدہ قومی ملک سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ لیکن اس اجلاس میں عامر خان کو جان بوجھ کر نہیں بلایا گیا۔ جب لوگوں نے، چند صحافیوں نے عامر خان سے سوال کیے کہ جناب آج اجلاس ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں اور آپ کی جو ہے موجودگی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، عامر خان نے کہا کہ انہیں اس اجلاس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس اجلاس میں بلایا گیا ہے۔ تو اس رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس تھا، جو گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا مبینہ طور پر، جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، کہ گورنر سندھ جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب، وہ 1-2 روز میں اسلام آباد روانہ ہوں گے اور وہاں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اپنے وہ تمام مطالبات پیش کریں گے جو اس وقت جب وہ عمران خان کی حکومت چھوڑ کر پی ڈی ایم کی حکومت کا حمایت کرنے جا رہے تھے، اس وقت جو ایگریمنٹ پہ دستخط ہوئے تھے، جو اس یادگار ایگریمنٹ کو وزیر اعظم صاحب سے ڈسکس کریں گے اور پھر وہ واپس آ کر رابطہ کمیٹی کے اراکین کو اعتماد میں لیں گے۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو سے میں اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔